والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مقدس حدیث، آپ کا ارشاد تلاوت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں سوائے علم والوں کے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ تمام علم والے ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان علم والوں کے جو کہ عمل کرنے والے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام علم اور عمل کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو علم رکھنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں اور اپنے اعمال میں مخلص ہیں، اخلاص کے ساتھ خلوص کے عمل کرنے والے ہیں۔ اور چوتھا ارشاد یہ فرمایا کہ وہ مخلصین، اخلاص سے عمل کرنے والے، ان کو بھی خطرہ لگا ہوا ہے۔ اگر اخلاص کے اندر کوئی ایسا وسوسہ پیدا ہو گیا تو اس وسوسے اور خطرے کی بنا پر وہ مخلص لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ حدیث تھی۔ اس حدیث کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس وقت میرا موضوع جو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اسی حدیث کے متعلقات ہوں گے۔ آپ اسی مسجد میں اور اسی منبر رسول سے آپ نے بارہا مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت، خلفائے راشدین کی عظمت، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ازواج مطہرات، ان کے فضائل، ان کے مناقب، دوسرے بہت سے علمی موضوع آپ نے مسلسل حضرت قاسمی صاحب دامت برکاتہم کی زبان سے آپ نے سنے، آپ بڑے معزوز بھی ہوئے۔ لیکن اس وقت جو میرا موضوع ہے، جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ اس سے الگ ہٹ کر ہے۔ جس قدر آپ کی توجہ ہوگی، میری بات کی طرف دھیان رکھیں گے ابتدا سے لے کر انتہا تک، تو اس حدیث مقدس کا مفہوم
بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس حدیث مقدس کا مضمون سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے، ایک اصول سمجھیے۔ اصول دنیا کے اندر یہ ہے کہ ہمیشہ انسانی وجود کے اندر جو جوہر موجود ہو اس سے آدمی نفع حاصل کرتا ہے، بیرونی چیزوں سے، خارجی چیزوں سے اس کو نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔ جتنی انسان کے باہر چیزیں ہیں ان کو اپنے وجود کے اندر لے گا تو پھر نفع حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ ایک عطر فروش کی دکان میں چلے گئے تو عطر فروش کی دکان سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ناک ہی بند کر لیتا ہے یا اس کا ناک ہی بند ہے تو پوری دکان معطر ہے، خوشبو پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہ شخص اس نے ناک کو بند کر رکھا ہے یا اس کی ناک خود بخود بند ہے، اس عطر سے، اس خوشبو سے اس کو کبھی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ آپ سویرے اٹھتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہوئے آپ کسی ایسے باغ میں چلے جاتے ہیں، سیرگاہ میں چلے جاتے ہیں کہ موسم بہار ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، خوشبو ہی خوشبو ہے، تو وہ خوشبو اس سے آپ مستفید تبھی ہوں گے کہ آپ اپنی ناک کو کھلا رکھیں۔ اگر ایک سیر کرنے والا آدمی اپنے ناک پر کپڑا لگا لیتا ہے، ناک اس کی بند ہے، تو وہ کبھی بھی اس خوشبو سے نفع حاصل نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح دیکھیے دنیا کے اندر بہت سی خوبصورتیاں پائی جاتی ہیں، حسن و جمال پایا جاتا ہے، لیکن دنیا کی خوبصورتیوں کو، دنیا کی بلائیوں کو، دنیا کی عمدگیوں کو، دنیا کے حسن و جمال کو ایک شخص دیکھتا ہی نہیں ہے تو اس کے دل کے اندر کبھی کسی چیز کی محبت، مودت، عشق پیدا نہیں ہوگا۔ اس حسن کو، اس خوبصورتی کو اپنے دل کے اندر جگہ دے گا، پھر وہ محبت کے نام سے آشنا ہوگا۔ دنیا میں بے پناہ کتب خانے موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، مختلف فنون دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، علوم موجود ہیں، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، علم فقہ ہے، علم سائنس ہے، علم منطق ہے، علم فلسفہ ہے، علم حساب ہے، علم اقلیدس ہے، سارے علوم دنیا کے اندر، لائبریریاں بھری بڑی ہیں، کتب خانے بھرے پڑے ہیں، لیکن جب تک آپ ان علوم کو اپنے دل میں، دماغ میں، اپنے باطن میں جگہ نہیں دیں گے، آپ کو وہ علوم کبھی نفع نہیں دیں گے۔ معلوم ہوا کہ انسان اپنے وجود کے اندر جس چیز کو جگہ دے گا تو جگہ دینے کے بعد پھر اس کو، اس خوشبو سے، اس دنیا کی چیز سے اس کو نفع حاصل ہوگا۔ اگر اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے تو باہر کی کوئی چیز بھی اس کے لیے نافع نہیں ہو سکتی، باہر کی کسی چیز سے اس کو کوئی بلندی، کوئی برتری، کوئی عظمت، کوئی بزرگی اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ لباس کی وجہ سے، لباس ایک خارجی چیز ہے، مکان ایک خارجی چیز ہے، کاروبار ایک خارجی چیز ہے، دولت مال ایک خارجی چیز ہے، کوئی منصب ہو، وہ ملک کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، یہ سب خارجی چیزیں ہیں۔ خارجی چیزوں سے انسان کو عظمت اور انسان کو بلندی حاصل نہیں ہوتی جب تک اس کے باطن میں کوئی کمال نہ ہو، کوئی رفعت نہ ہو، جس کمال کی وجہ سے اسے با کمال کہا جائے گا۔ خارجی چیزیں جب دور ہو جائیں گی تو کمال ختم ہو جائے گا۔ جس طرح ایک حکیم، ایک فلسفی سقراط، بہت بڑا حکیم دانا گزرا، یہ علم طب کا بانی وہی ہے، علم طب کو اس نے ایجاد کیا،
مختلف جڑی بوٹیوں کی خصوصیات، تحقیق جستجو کا مادہ رکھنے والا، گلی گلی کھیتوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں پھرنے والا، جہاں کوئی بوٹی ملی اس نے اکھیڑ کر اس کا تجربہ کرتا تھا، خاصیات۔ تو اس حکیم سقراط کے بارے میں فلسفی سقراط کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بار وہ تھکا ماندہ دکان پر پہنچا تو دکان پر آتی اس کو نیند آ گئی، اس نے پاؤں لمبے کیے، سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کی سواری نے گزرنا تھا اور سب لوگ کھڑے ہو گئے قطار در قطار، لیکن اس سقراط فلسفی کو ایسی نیند آئی ہوئی ہے کہ یہ سو رہا ہے۔ بادشاہ آ گیا، بادشاہ نے دیکھا سب لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں لیکن یہ بے وقوف یہ سو رہا ہے، پاؤں اس نے بچھائے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے اس کو سواری سے اترا اور حکیم فلسفی سقراط کو اس نے کہا بے وقوف تجھے پتہ نہیں ہے، ٹھوکر ماری کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے اور تو بے ادب بے ادبی کر رہا ہے۔ تو وہ فلسفی سقراط چونکہ سویا ہوا تھا، جیسے ایک نوجوان گہری نیند میں سویا ہوا اس کو جگائے تو وہ آنکھیں ملتا ہے، اس حکیم سقراط نے اپنی آنکھیں ملنی شروع کی۔ پھر اس نے متوجہ ہو کر کہا کہ آپ نے پہچانا نہیں؟ تو وہ فلسفی سقراط کہتا ہے کہ میں پہچاننے کی کوشش ہی کر رہا ہوں، ہاں میں نے اتنا ضرور پہچانا ہے کہ آپ کوئی درندے ہیں۔ جس طرح جنگل کے اندر کوئی درندہ ہوتا ہے، وہ درندہ چلتے ہوئے ٹھوکریں مارتا ہے، تو آپ نے مجھے ٹھوکر ماری، اس ٹھوکر سے یہ مجھے بات معلوم ہو گئی ہے کہ تو درندہ ہے کہ انسان نہیں ہے۔ وہ اور غیظ و غضب نے آیا، اور غیظ و غضب نے آ کر اس نے کہا لو یہ میری فوج، میرے سپاہی، یہ میرے قلعے، میرے صوبے، میری حکومت، یہ میرا تاج، میری قبا، میری سواری دیکھو، ایسا تاج، ایسی قبا، ایسی سواری کسی کی دیکھی ہے؟ وہ حکیم سقراط کہنے لگا کہ جی ہاں، آپ نے اپنی بڑھائی کے لیے، اپنی عظمت کے لیے حکومت پیش کی، آپ نے اپنی عظمت اور بڑھائی کے لیے قباب پیش کیا، تاج پیش کیا، فوج پیش کی، منتظمین پیش کیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی عزت عظمت اس حکومت سے، مال سے، دولت سے، قبا سے، تاج سے ہے۔ جب آپ رات کے وقت اپنے بستر پر جا کر سوتے ہیں، تاج اتار دیتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ بے عزت ہو گئے۔ جب آپ نے شاہانہ لباس اتارا اور آپ نے اس کو ایک کھونٹی پہ اوپر لٹکا دیا تو آپ بے عزت ہو گئے۔ اگر مال کی وجہ سے عزت ہے تو وہ مال اگر کوئی ڈاکو لے جائے، چور لے جائے، تو گویا کہ آپ کی عزت لٹ گئی، ختم ہو گئی۔ معلوم ہوا حکیم سقراط نے اور اس فلسفی سقراط نے اس بادشاہ کو یہ بات بتلا دی کہ تو ساری کی ساری عظمت کی چیزیں جو پیش کر رہا ہے یہ ساری خارجی چیزیں ہیں، یہ چوری ہو سکتی ہیں، یہ ضائع ہو سکتی ہیں، برباد ہو سکتی ہیں، ان کی وجہ سے یہ عزت عارضی عزت ہے۔ کوئی ذاتی تیرے اندر کمال ہے تو اس کمال کو پیش کرو کہ ہاں اس کمال کی وجہ سے میری یہ عزت اور یہ میری عظمت ہے۔ وہ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ معلوم ہوا اس واقعے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس حکیم سقراط اور فلسفی سقراط نے ہمیں یہ سبق دیا کہ لو خارجی چیزیں جو انسان کے وجود سے باہر کوئی چیز بھی ہو، لباس سے عزت نہیں ہوتی، مکان سے کسی کو عزت نہیں ملتی، بلڈنگ سے کسی کو عزت نہیں ملتی، تاج سے کسی کو عزت نہیں ملتی، کرسی سے کسی کو عزت نہیں ملتی، مملکت سے کسی کو عزت نہیں ملتی۔ اصل عزت کی چیز وہ ہے کہ خواہ وہ گھر میں ہو تب عزت ہو، خواہ وہ دنیا میں ہو تب عزت ہو، سفر میں ہو تب عزت ہو،
وہ قبر میں جائے تب عزت ہو۔ کوئی کمال کسی اور چیز کا نام ہے کہ چھیننے کے باوجود وہ چھن نہ پائے۔ جو چیز ظاہر ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، جو آپ سے چھینی جائے گی، لباس آپ کا چھینا جا سکتا ہے، دولت ثروت چھینی جا سکتی ہے، منصب آپ سے چھینا جا سکتا ہے، منصب کے چھن جانے کے بعد آپ کی عزت بھی ختم ہو گئی۔ اصل عزت کی چیز وہ باطنی چیز ہے، باطنی چیز۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ایک اہل اللہ میں سے گزرے ہیں، اپنی مثنوی کے اندر ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا کہ اس زمانے کے اندر رومیوں کا اور چینیوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، نزاع ہو گیا۔ جب دونوں کا جھگڑا ہوا، رومی کہنے لگے ہم صنعتکار ہیں، ہمارے مقابل کا کوئی نہیں۔ چینی کہنے لگے نہیں، ہم صنعتکار ہیں، ہمارے مقابل کوئی نہیں ہے۔ آخر جھگڑا بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے ایک بہت بڑا ہال تعمیر کیا، درمیان میں دیوار لگا دی، چینیوں کو ایک طرف کر دیا کہ تم اپنا کمال اس حصے میں ظاہر کرو، اور رومیوں سے کہا کہ تم اپنا کمال اس حصے میں ظاہر کرو۔ چنانچہ چینیوں نے اس حصے میں اپنا کمال ظاہر کیا کہ اس حصے پہ پلستر کیا، پلستر کرنے کے بعد درخت، پھول اور پتیاں ایسا نقش و نگار کیا گویا کہ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ گل و گلزار سارا کا سارا یہی حصہ ہے۔ رومیوں نے اس دوسرے حصے میں یہ کیا کہ پلستر کرنے کے بعد اس کو ایسا سیکل کیا، اتنا صاف کیا کہ اس کو آئینہ صاف شفاف بنا دیا۔ جب مدت ختم ہوئی، بادشاہ نے درمیان سے دیوار ہٹا دی، نتیجہ کیا نکلا کہ چینیوں کے جتنے نقش و نگار تھے سارے کے سارے رومیوں کے اس آئینہ اور اس صاف شفاف دیوار کے اندر نظر آ رہے تھے۔ بادشاہ نے فیصلہ یہی دیا کہ رومی جیت گئے۔ حضرت مولائے رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو بھی اپنے دل پر محنت کر، اپنے دل کو سیکل بنا، آئینہ بنا، صاف شفاف بنا۔ اس دل کے اوپر جو ظلمتیں ہیں، جو زنگ لگا ہوا ہے، یہ زنگ کو اتار کر اس طرح اپنے دل کو صاف شفاف بنا دے کہ دنیا کی ہر چیز تیرے دل کے اندر موجود ہو۔ معلوم ہوا، دیکھیے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہی ہے کہ خارجی چیزوں کے پیچھے مت بھاگیے، اندر سے کمال پیدا کیجئے۔ جب آپ کے اندر کوئی کمال موجود ہوگا، اسی کمال کی وجہ سے آپ کو عزت ملے گی، آپ کو عظمت ملے گی۔ ہماری کتابوں میں ایک علامہ سیبویہ گزرے ہیں، بہت بڑے نحو کے امام تھے، اور ان کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے طالب علمی کے زمانہ شروع کیا، پڑھ رہے تھے تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی وہ لکھتے چلے جاتے تھے، کاپیاں بنا لی۔ ایک بار انہوں نے اس دسترخوان میں کہ جس دسترخوان کے اندر ان کی روٹی ہوتی تھی، اسی دسترخوان میں ساری کی ساری کاپیوں کو باندھ دیا۔ کتا آیا اور کتے نے کیا کیا، اس نے یہ سمجھا کہ روٹیاں ہیں، وہ اٹھا کر لے گیا۔ جب وہ اٹھا کر آگے آگے بھاگ رہا تھا تو علامہ سیبویہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور کتے سے کہہ رہے تھے کہ لو، یہ سارا میرا علم لے کر جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ارے کمبخت، یہ کیسا علم ہے؟ علم تو سینے میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، باطن میں ہوتا ہے۔ یہ کیسا علم ہے کہ جو باہر موجود ہے کتا اٹھا کر لے گیا تو علم ختم ہو گیا؟ یہ کوئی علم نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دل عطا فرمایا ہے، اور اس دل کے دو دروازے ہیں۔ ایک دروازہ اللہ نے
یہ آنکھ، ناک، کان، یہ دروازے لگے ہوئے ہیں۔ ہم آنکھ سے، کان سے سنیں گے تو ہمیں خارجی چیزیں وہ نظر بھی آئیں گی، وہ محسوس ہوں گی، یہ ظاہری حواس ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دل کا دروازہ ایسا بھی لگا رکھا ہے کہ آپ کان کو، آنکھ کو، ناک کو، زبان کو بند کر کے جب اس کا دروازہ کھولیں گے تو آپ کو ملائے اعلیٰ کی چیزیں نظر آئیں گی، آپ کو خدا کی معرفت، اللہ کی معرفت، اللہ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اخلاق نبوی جب تک انسان کے سینے میں موجود نہیں ہے اسے ملائے اعلیٰ کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مقدس کے اندر یہی ذکر فرمایا ہے کہ الناس کلہم ہالکون الا العالمون، کہ تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں سوائے علم والوں۔ دیکھیے دنیا کا علم ہو تب تو دنیا آباد ہوگی، اگر آخرت کا علم ہوگا تو اس سے آخرت آباد ہوگی۔ دیکھیے دنیا کا علم، علم سائنس ہے، تو اسی علم سائنس کی وجہ سے دیکھیے دنیا آباد۔ سائنس نے بجلی پیدا کی، قمقمے روشن ہے، پورا شہر روشن ہو جاتا ہے، محلات روشن ہے، بلڈنگیں روشن ہیں، خوبصورت سے خوبصورت بلڈنگیں بنتی ہیں، بڑھتے ہیں۔ غرضے کے پورے ملک کی، دنیا کی جو آبادی ہے اس دنیا کی آبادی میں چونکہ علم سائنس لگا ہوا ہے، دنیا کا علم لگا ہوا ہے۔ جب آپ نے وہ علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد یقیناً آپ کو نفع حاصل ہو۔ دیکھیے یہی زمین ہے، اس زمین پر آپ نے اپنا علم خرچ کیا تو آپ نے کانے لگا کر سونا نکالا زمین سے، وہی آپ نے علم خرچ کیا، اس سے چاندی نکلی، تیل نکلا، دنیا کی مختلف دھاتیں اسی سے نکلی ہیں۔ تو یہ علم ہے، یہ اس علم کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا علم ہو تو دنیا کو سنوار دیا۔ یہ دنیا کا سنوار ہے، دنیا کی نعمت ہے، دنیا کی آبادی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی دیکھیے کہ یہ انسان ایک مختصر سا ہے، لیکن اسی انسان نے اپنے علم کی وجہ سے اس زمین پر بھی حکومت کی ہے۔ زمین کے پاس عقل نہیں ہے، اس لیے وہ پاؤں میں روندی جا رہی ہے۔ دیکھیے گھوڑے کے پاس عقل نہیں ہے، وہ آپ کی سواری بن جاتا ہے۔ آپ نے عقل اور علم کی وجہ سے گھوڑے کو قابو میں لیا، اونٹ کو قابو میں لیا، گائے کو قابو میں لیا، جانوروں کو قابو میں لیا۔ آپ نے چیتوں کو، شیر کو آپ نے پکڑ لیا اور عجائب گھر میں رکھ دیا۔ آپ جا کر شیر کی زیارت کرتے ہیں، شیر پنجرے کے اندر موجود ہے۔ ہاتھی کو آپ نے قابو میں لے لیے۔ تو غرضے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے، اور اس علم اور اس عقل کی وجہ سے اس انسان نے یوں کیا کہ دنیا کی تمام چیزوں کو اپنے قابو میں لیا، گرفت میں لیا، ان کو مسخر کیا۔ اگر گھوڑے کے پاس علم ہوتا، عقل ہوتی، اونٹ کے پاس عقل ہوتی، گائے کے پاس عقل ہوتی، بیل کے پاس عقل ہوتی، تو آپ جب بیل کے کندھے پر، اس کی گردن پر آپ جب ہل رکھتے تو وہ آپ سے کہتا کہ میاں میرے پاس بھی عقل موجود ہے، مجھے تم ہل چلانے کے لیے جوت رہے ہو، بھلا بتلاؤ، دلائل سے ثابت کرو کہ تم مجھے کیوں ہل کے لیے استعمال کرتے ہو، تم کیوں نہیں استعمال ہوتے؟ گھوڑا ہم سے کہتا کہ لو مجھے سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، تم پر کیوں نہ سواری کی جائے؟ ہاتھی بھی یہی دلائل پیش کرتا۔ معلوم ہوا کہ ان تمام جانوروں کو جو ہم استعمال کر رہے ہیں، انسان استعمال کرتا ہے، انسان علم و عقل کی بنیاد پر ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہے۔ ان کے پاس علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ جب علم و عقل نہ ہو تو علم و عقل کی وجہ سے وہ چیز مغلوب ہو جاتی ہے۔ اس لیے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس حدیث مقدس میں ارشاد فرمایا کہ الناس کلہم ہالکون، تمام کے تمام لوگ وہ ہلاک ہو جائیں گے سوائے علم والے۔ خواہ دنیا کا علم ہو تو دنیا آباد ہو جائے گی، اگر آخرت کا علم ہوگا، ایمان کا علم ہوگا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہوگا، قرآن کا علم ہوگا، خدا کا علم رکھنے والے آپ ہوں گے تو اس علم کی وجہ سے آپ کی آخرت آباد ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والعالمون کلہم ہالکون، جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو عمل کرنے والے ہیں۔ دیکھیے علم کے ساتھ عمل پھر کامیابی ہے۔ ایک ڈاکٹر موجود ہے لیکن علم اس کے پاس موجود ہے، عمل نہیں، وہ علم ختم ہو جائے گا۔ ایک انجینئر ہے، علم اس کے پاس موجود ہے، ڈگری موجود ہے، لیکن اگر وہ علم کو استعمال نہیں کرتا اس کا علم ختم ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑا دین کا علم رکھنے والا، فقہ کا علم رکھنے والا، قرآن کا علم رکھنے والا آدمی ہے، لیکن اس نے پڑھنا پڑھانا نہیں شروع کیا، عمل نہیں کیا، تو ظاہر ہے اس کا علم ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیے نماز ہے، نماز رکھنے والا، چونکہ نماز 5 وقت میں 24 گھنٹے میں 5 وقت فرض کی گئی ہے، نماز کے مسائل علماء کو ازبر ہوتے ہیں کہ روزانہ نماز کا سلسلہ چلتا ہے، لیکن نماز کے علاوہ حج کے مسائل ہیں۔ اب حج تو زندگی میں ایک بار ہی کیا جاتا ہے، 2 بار کر لے گا، 4 بار کر لے گا، حج کے مسائل بار بار پیش نہیں آتے۔ اگر آپ کسی عالم سے حج کے مسائل پوچھیں گے اس کو کتاب دیکھنی پڑے گی۔ بے شرع کے مسائل ہیں، بے فاسد ہے، بے باطل ہے، یہ جارہ کون سا ہے، یہ بے صحیح ہے، بے مکروہ ہے، اگر وہ مسائل آپ اس سے پوچھیں گے پھر بھی کتاب دیکھنی پڑے گی۔ معلوم ہوا کہ علم کے ساتھ جو دوسرا اس کا پہیہ ہے، یہ علم کی مثال ایک گاڑی کی ہے، اس کے ساتھ جب تک پہیہ نہیں لگے گا، عمل نہیں لگے گا، یہ علم رواں نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والعالمون کلہم ہالکون، تمام علماء ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن عمل کرنے والے علماء بھی جو عمل اخلاص کی بنیاد پر ہوگا، للہیت کی بنیاد پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگا۔ اگر اس میں بڑا سا بڑا عمل بھی آپ خدا کی بارگاہ میں پیش کرے لیکن اس میں للہیت نہیں ہے، رغبت اللہ نہیں ہے، لوجہ اللہ نہیں ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے نہیں، تو وہ عمل بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر علماء کا گروہ پیش ہوگا۔ جب علماء کی جماعت پیش ہوگی تو وہ علماء سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے کہ ہاں میں نے آپ کو علم دیا تھا، میں نے فلاں نعمت دی، میں نے فلاں نعمت دی، میرے لیے کون سا عمل ہے آپ کے پاس؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ علماء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ ہم نے ساری زندگی کتابیں لکھی، مسائل بتلائے، واعظ کیے، درس قرآن دیا، درس حدیث دیا، لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، ہم لوگوں کو دینی دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، فرشتہ آواز دے گا لیقال انک عالم، یہ سب کچھ آپ نے اس لیے کیا، جتنی تصنیفات ہیں، جتنی آپ نے کتابیں، میری رضا کے لیے، یہ عمل نہیں تھا۔ یہ محض عمل تو ضرور ہے
لیکن اس عمل کی جو روح اخلاص ہے، للہیت ہے، وہ اخلاص اس عمل میں نہیں پایا جاتا۔ عمل بہت اونچا ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، تبلیغ کرنا، دعوت دینا، دعوت ارشاد کا کام کرنا۔ علماء کو حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث، کام بہت بلند ہے۔ لیکن دیکھیے یہ علماء کا طبقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوا، بڑا عمل پیش کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بڑا عمل بھی اس لیے مردود ہو رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میری رضا کے لیے نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ بڑا سا علم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا عمل بھی ہو، لیکن اس عمل میں اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، وہ عمل خدا کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کا گروہ پیش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کریں گے کہ میں نے تمہیں فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی، میری رضا کے لیے اور مجھے خوش کرنے کے لیے جو تمہارے پاس عمل ہے وہ پیش کرو۔ وہ شہداء کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں جان دی، ہمیں مال دیا، ہم نے اپنی جان اپنا مال تیرے راستے میں خرچ کیا، ہم نے جہاد کیا، ہم لڑتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اپنی جان کی قربانی دی، خون کی قربانی دے دی، یہ ہمارا جسم گواہ ہے، خون چل رہا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے کہیں گے یہ سب کچھ اس لیے کہ لوگ آپ کو بہادر کہے، شجاع کہے، دلیر ہے، بہادر ہے، جری ہے۔ لوگوں نے آپ کو بہادر کہہ دیا، دلیر کہہ دیا، شجاع کہہ دیا، میری رضا کے لیے آپ کا یہ عمل نہیں تھا، اس لیے حکم ہوگا کہ ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دو، الیاذ باللہ۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سخیوں کا، اسخیاء کا گروہ بھی خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں فلاں نعمت دی، مال دیا، دولت دی، سب کچھ دیا، میری رضا کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، ہم نے راستے بنوائے، ہم نے فلاں کام کیا، ہم نے قبرستان کے لیے زمین وقف کی، ہم نے مال تیری راستے میں لٹوایا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرشتے جواب دیں گے لیقال انک جواد، یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، یہ حاتم تائی ہے، یہ سخی ہے۔ حکم ہوگا کہ ان کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ دوستو بزرگوں دیکھیے علم کے ساتھ عمل بھی ہے، اس لیے حضور ارشاد فرما رہے ہیں والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، عمل کرنے والے بھی سب ہلاک ہو جائیں گے، لیکن وہ لوگ کہ جن کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، جو مخلص ہیں، اخلاص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنے والے تھے، محض خدا کی رضا مقصود تھی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے والا عمل اگر چھوٹا سا عمل بھی ہوگا تو وہ بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو کر انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ آپ تو یہ کہتے ہیں نا جی لو ہمارا والد فوت ہو گیا، 100 قرآن، 400 قرآن، 1,00,000 بار درود شریف، یہ تو بڑی چیز ہے۔ اگر اخلاص کا یہ عمل کہ صرف سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ قل هو اللہ احد اگر اخلاص کا عمل ہو اور اس کا ثواب اپنے میت کو پہنچا دے تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل تو مختصر ہے، لیکن اخلاص بڑا عمل ہے۔ اخلاص بڑا عمل اس میت کی کامیابی کے لیے
اور اس کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ دیکھیے علم قرآن، علم حدیث، تبلیغ، دعوت انبیاء کا کام ہے۔ مال کو خرچ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ جو مال خرچ کرتا ہے، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے اس نے لوگوں پہ خرچ کیے اور پھر جان کی قربانی دینا، یہ بہت اونچا عمل ہے۔ 3 عمل حدیث میں حضور نے بیان فرمائے، بڑے بلند عمل ہے، لیکن بلند عمل ہونے کے باوجود، عظیم عمل ہونے کے باوجود اس میں اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص نہ ہونے کی بنیاد پر بڑے سے بڑا عمل بھی خدا کی بارگاہ میں مردود ہو گیا، لیکن ایک چھوٹا سا عمل بھی، چھوٹا سا عمل ہو، خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت تھی، وہ عورت گزر رہی ہے، کیا دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے، اس کی زبان لٹک رہی ہے، کنویں کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے اور موت کے قریب ہے۔ وہ ایک عورت فاحشہ عورت تھی، لیکن اسے کتے پہ رحم آ گیا۔ اللہ اکبر! یہ خدا کی مخلوق ہے، یہ خدا کی مخلوق ہے۔ خدا کی مخلوق پر رحم کھاتے ہوئے اس نے اپنا موزہ اتارا اور اپنے موزے کو دوپٹے سے باندھا اور اس موزے کے ذریعے سے کنویں سے پانی نکال کر کتے کو پلایا۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتا ہے کہ اس عورت کو اس عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا اور وہ عورت جنت میں چلی گئی۔ دیکھیے اس کی زندگی میں چھوٹا سا عمل ہے، لیکن عمل اس میں اخلاص تھا، خدا کی رضا تھی۔ جب چھوٹا عمل بھی ہو تو خدا کی رضا کے لیے ہو تو وہ انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے 3 شخص تھے جو سفر پر جا رہے تھے، بارش آ گئی۔ جب بارش آتی ہے تو بارش سے بچاؤ کے لیے وہ پہاڑی علاقہ تھا، ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ زور سے بارش برسی اور ایک چٹان پہاڑ کے اوپر سے لٹکتی ہوئی غار کے دھانے غار کے منہ پر آ گئی، دروازہ بند ہو گیا۔ کسی کو پتا نہیں ہے کہ اندر کون ہے۔ اب ان 3 شخصوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس زیادہ رہا، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں یہ تو 2 دن کی ہیں، 4 دن کی ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں گی تو ہماری موت ہے۔ کسی کو پتا بھی نہیں کہ یہاں سے ہمیں نکال لے، اور ان 3 آدمیوں کے بس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی چٹان کو وہ دروازے سے دور کر سکے۔ حدیث میں آتا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تینوں نے اپنا مشورہ کیا کہ میاں اب ظاہری قوتیں طاقتیں سب جواب دے چکی ہے، اب روحانی کوئی عمل تمہارے پاس موجود ہے تو اس عمل کو سامنے پیش کرو۔ روحانی عمل ظاہری قوتوں سے بڑھ کر ہے۔ اپنی زندگیوں میں تلاش کرو، اخلاص بھرا کوئی عمل ہے، اس اخلاص بھرے عمل کو خدا کے حضور پیش کرو، اللہ سے دعا کرو۔ حدیث میں آتا ہے، بڑی طویل حدیث ہے، میں مختصر کہنا چاہتا ہوں کہ 3 شخص تھے۔ ایک نے کہا یا اللہ، میں ایک مزدور آدمی تھا، تو نے مجھے مال دیا۔ ایک آدمی نے میرے پاس کام کیا اور پھر ناراض ہو کر چلا گیا، اس کی مزدوری میرے پاس 100 روپیہ رہ گئی، میں نے 100 روپیہ اپنے پاس رکھا، استعمال کرتا رہا اور کرتے کرتے اس کا مال بڑھتا رہا۔ 15-20 سال کے بعد میرے پاس آیا، اب اس کے ریوڑ بن گئے، بکریاں، گائے، اونٹ، اللہ نے بڑی برکت دی۔ اس نے کہا میرا 100 روپیہ ہو، 20 سال پہلے میں نے تیرے پاس مزدوری چھوڑی تھی، میری مزدوری دے دو۔ اس نے کہا دیکھ یہ سارا مال جتنا تجھے نظر آتا ہے سارا تیرا ہے۔ اس نے کہا نہیں میاں مجھ سے مذاق نہ کرو، میں مزدور ہوں، غریب ہوں، میرا تو 100 روپیہ تھا، ایک دیہڑی تھی،
اس نے کہا نہیں، میں نے محض اللہ کی رضا کے لیے تیرے اس روپے کو کاروبار میں لگایا، خدا نے برکت دی، سب کچھ تیرا ہے۔ دعا کی یا اللہ اگر یہ عمل تیری بارگاہ کے اندر قبول ہے تو یا اللہ اس عمل کی وجہ سے، اس پتھر سے ہمیں نجات عطا فرما، یہ راستہ کھول دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا کی، نقد خدا نے قبول فرمائی، اور وہ پتھر لڑک کر 1/3 نیچے ہو گیا، اب آسمان نظر آ رہا تھا۔ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ میں بکریاں چرانے والا، میری ایک والدہ، میرے بچے، میرا دستور یہ کہ سب سے پہلے اپنی والدہ کو، باپ کو دودھ پلاتا تھا، جو بچتا تھا پھر بچوں کو۔ ایک رات دیر ہو گئی، میری والدہ سو گئی، میں نے دودھ دوہیا اور پھر میں اپنی اماں کے چارپائی کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے جگانا بھی مناسب نہ سمجھا کہ نیند خراب نہ ہو۔ میرے بچے رو رہے تھے لیکن میں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، سو گئے بچے۔ رات آدھی رات بیدار ہوئی، اماں نے فوراً کہا دودھ، میں فوری طور پر ہوا اور اماں کو دودھ پیش کیا، جو بچا میں نے اپنے بچوں کو دی۔ اللہ یہ میری رضا کے لیے، اگر تیری بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے تو یا اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر 1/3 1/3 حصہ اور نیچے ہو گیا، 2/3 حصہ نیچے ہو گیا لیکن نکل نہیں سکتے۔ تیسرے شخص نے یہ دعا کی، یا اللہ میری ایک چچا زاد تھی، اس کے ساتھ میرا تعلق تھا، اس نے کہا اتنی رقم دو۔ میں نے محنت کی، کمائی کی، مزدوری کی، رقم اکٹھی کی، رقم اکٹھی کرنے کے بعد اس کے قدموں میں ڈال دی اور میں نے کہا اب تیرا کوئی عذر نہیں رہا، میں نے یہ رقم تجھے دے دی ہے۔ رقم لینے کے بعد جب وہ بدکاری پر آمادہ ہوئے تو وہی عورت کہنے لگی خدا کا خوف کر، خدا سے ڈر۔ تو یا اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوا، کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، تیری ذات وہاں موجود تھی، میں نے گناہ نہیں کیا۔ یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہو چکا ہے تو اس سے مجھے نجات عطا فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر نیچے لڑک گیا، خدا نے ان کو راستہ دے دیا۔ دوستو بزرگوں، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا الناس کلہم ہالکون الا العالمون، سب لوگ ہلاک ہونے والے ہیں لیکن علم والے، والعالمون ہالکون کلہم الا العاملون، فرمایا سب علماء بھی ہلاک ہونے والے، علم والے بھی، لیکن وہ علماء جو عمل رکھنے والے تھے، والعاملون ہالکون کلہم الا المخلصون، سب عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے لیکن وہ عمل کرنے والے جن کے عمل میں اخلاص موجود ہے، اخلاص برا عمل موجود ہے تو خدا کی بارگاہ کے اندر وہ قبول ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جب حضور معراج پر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ جا کر اپنی امت کو یہ پیغام دے دو کہ الجنت کیعان، جنت چٹیل میدان ہے، جنت میں کوئی چیز لگی نہیں ہے، آپ اس دنیا کے اندر معمار ہے، جو عمل کی وجہ سے فرشتے کے اندر فرشتے لگے ہوئے تعمیر کر رہے ہیں، اچانک تعمیر رک جاتی ہے اور پھر سوال ہوتا ہے کیا ہوا؟ شروع کیا تو جب تک آپ عمل کرتے رہے، آپ مٹیریل یہاں سے روانہ کر رہے ہیں، جنت میں بلڈنگیں بن رہی ہیں، پارک بن رہے ہیں، درخت لگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ نے وہ عمل چھوڑا تو عمل چھوڑتے ہی وہاں فرشتوں نے وہیں کام چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا اس حدیث مقدس سے کہ دیکھیے یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، تو نیک عمل کی وجہ سے یہ آپ کا مٹیریل جنت میں پہنچ رہا ہے، جنت میں کام ہو رہا ہے۔ ایک برا عمل کرنے والا جب وہ کوئی برا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو وہ جہنم اس کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والعاملون کلہم
ہالکون الا المخلصون. لیکن عمل کے اندر اخلاص ہوگا تو اخلاص سے اللہ تبارک و تعالی اس کی قیمت ڈالنے والے ہیں، کامیاب ہونے والے. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ الکل تھے، مجذوب تھے، اللہ والے تھے، مستجاب الدعوات تھے. فرمایا حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا ایک بار کہ مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بار دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے 3 لاکھ روپیہ عطا فرما. تو آپ کو پتہ ہی ہے جب کوئی مجذوب آدمی کوئی بات لے بیٹھے وہ چھوڑتا نہیں. اب رات گزر گئی، رات 2 بج گئے، حضرت یہی دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے 3 لاکھ روپیہ عطا فرما، یا اللہ مجھے 3 لاکھ روپیہ عطا فرما. حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نیند آ گئی، سو گئے. ایسے ہی نیند کے عالم میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نے خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت میلوں لمبا محل ہے، سفید انڈے کی طرح سفید ہے. قریب چلے گئے، قمقمے لگے ہوئے، موتی جواہرات سے مرصع ہے. دروازے پہ چلے گئے، پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی کا محل ہے. فرمایا میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں ہی محمد یعقوب نانوتوی ہوں. فرمایا نہیں ابھی وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا پھر داخل ہوں گے. اچھا، چکر لگانا شروع کر دیا. اب خواب ہے. چکر لگاتے لگاتے ایک کونے پر پہنچے تو وہاں موتی جواہرات گرے ہوئے تھے. پوچھا یہاں میاں یہ اتنا خوبصورت محل، اتنا عمدہ محل ہے، لیکن اس مقام پر یہ موتی جواہرات گرے ہوئے ہیں، یہ تو برا لگ رہا ہے. فرمایا ہاں یہاں بھی موتی جواہرات موجود تھے، لیکن ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ مولانا محمد یعقوب صاحب 3 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ موتی گراؤ اور بھیج دو دنیا میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم نے بھیج دیا ہے. جاگ آ گئی، پھر دعا شروع کر دی. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، واقعہ بیان فرمایا تھا کہ جاگ آئی، پھر دعا شروع کر دی. یا اللہ نہ مجھے 3 لاکھ چاہیے، نہ 3000 چاہیے، نہ 300 چاہیے، مجھے تو یا اللہ تیری رضا چاہیے، تیری رضا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. پھر یوں روتے رہے، دعا مانگتے رہے. پھر نیند آ گئی، خواب دیکھا. اب مکمل ہو گئے. فرمایا بھیا یہاں تو پہلے مکمل نہیں تھا، اب مکمل ہو گیا. فرمایا ہاں انہوں نے اب دنیا جو ہے دنیا کو طلب نہیں کیا، اب کہتے ہیں اللہ کی رضا چاہیے، ہم نے اس کو مکمل کر دیا ہے. معلوم ہوا دوستو بزرگوں، یہ انسان جو عمل بھی کرتا ہے، یہ آپ کا عمل، یہ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عمل خدا کی رضا کے لیے، یہی مٹیریل ہے. جنت فی نفسی ہی کوئی چیز نہیں، جنت یہی کمائی جائے گی. دنیا مزرع الاخرہ، یہ جنت کمانے کی جگہ یہی ہے. دنیا میں جو کمائے گا، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. جو نہیں بوتا موسم پر، جب کٹائی ہو رہی ہوگی، جن کی زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں وہ خالی ہوں گی. دانے گھر وہی لائے گا جس نے اپنے وقت پر اپنی زمین کو بویا ہے. وقت یہی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والمخلصون کلہم ہالکون، مخلص بھی سارے کے سارے، والمخلصون علی خطر عظیم، جو مخلص ہے، اخلاص والے ہیں، ان کو بھی خطرہ لگا ہوا ہے. دیکھنا اخلاص کی وجہ سے عمل تو کیا ہے، لیکن تکبر نہ آئے، غرور نہ آئے. اگر غرہ آ گیا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اکارت نہ ہو جائے. حدیث میں آتا ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص
حضور ارشاد فرما رہے ہیں، توجہ فرمائے، کہ وہ شخص بچے ہیں، بیوی ہے، آخر بچے بیوی مانگتے ہیں، 2 وقت کا کھانا بھی چاہیے، لباس بھی چاہیے۔ وہ خدا کی رضا کے لیے عابد تھا، اس نے کہا یا اللہ کوئی ایسی سبیل بنے، ایسی صورت بنے کہ میں 24 گھنٹے تیری رضا کے لیے عبادت کرتا رہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عابد بنی اسرائیل میں سے، اس نے بچوں کو چھوڑ، بیوی چھوڑ، سب کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کرتے ہوئے سمندر کے درمیان ایک جزیرہ تھا، پتھر تھا، اس مقام پر پہنچا اور جا کر ڈیرے لگا لی۔ یہ رہبانیت پہلی امتوں میں تھی، لیکن اس امت کے اندر حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اب رہبانیت نہیں ہے۔ اب آبادیوں کو چھوڑ کر، شہر کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر جنگلوں میں نہ جائیے، اب پتے نہ کھائیں، اب روٹی کھائیں، اب بچوں میں رہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، محلے والوں کے حقوق ادا کریں، ان کی بھی حقوق ہے۔ حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اب اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ دیکھی جب اس مقام پر وہ پہنچا، اس نے کہا، اپنا چھپر ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عابد کی وجہ سے اس مقام پر میٹھا چشمہ پانی کا جاری فرما دیا۔ حدیث میں آتا حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے اس مقام پر ایک انار پیدا کر دیا، انار لگے ہوئے ہیں، ایک انار روزانہ توڑتا ہے اور اس کے دانے کھاتا ہے، ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی، سمندر کا تو کڑوا پانی ہے، سمندر کے درمیان میں جزیرے، وہاں کڑوا پانی ہوتا ہے، خدا نے میٹھا پانی۔ مسلسل حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال تک 24 گھنٹے خدا کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ اکبر، آیا 500 سال عرصہ کوئی معمولی نہیں ہے، بڑا عرصہ ہے۔ اور اب اس نے دعا کی یا اللہ جب میری موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے، اور سجدے کی حالت میں یا اللہ مجھے قیامت تک محفوظ رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی موت آئی، سجدے کی حالت میں آئی، خدا نے اس کو محفوظ رکھا ہے، حضور فرماتے ہیں، لیکن ایسا محفوظ رکھا کہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، خدا نے اس کے ارد گرد درخت پیدا کر دیے، جنگل بیابان بنا دیا کہ کوئی انسان پہنچے دیکھ کر ڈر نہ جائے، یا شرک کا دروازہ نہ کھل جائے، کیونکہ ہمارا حال بھی یہ، جہاں سبز جھنڈا لگا ہوا ہے بس ہم تو وہیں گر گئے۔ کوئی پختہ قبر ہم دیکھیں، جھنڈا جس قبر پر لگا وہی ہمارا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہی نظریں نیازیں چلاوے شروع ہو جاتے، آمدن شروع ہو گئی۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہاں کون ہے، خیر کوئی کسی نے گدھا اندر دفن کر دیا ہے، گنبد بنا دیا ہے، ہماری قوم تو گنبد کو دیکھتی ہے، جھنڈا دیکھتی۔ کئی ایسے مقامات ہیں کہ اندر گدھے دفن کیے ہوئے ہیں، لوگوں نے کاروبار چلایا ہوا ہے کہ وہیں چلاوے چڑھ رہے ہیں، اور اس لگ رہا ہے، آمدن شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو آج تک محفوظ فرمایا، لیکن جب اس کی موت آئی، موت کے بعد حساب و کتاب شروع ہوتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے عابد بندے، میں نے تجھے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے میں نے تجھے جنت عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب توجہ فرمانا، اگلی بات جو حضور نے ارشاد فرمائی ہے بڑی قیمتی ہے، جس میں ہماری اصلاح ہوگی۔ فرمایا اب جنت مل گئی، جنت کے دروازے کھل گئے، جنت کا مستحق اقدار الاٹمنٹ ہو گئی، لیکن وہ عابد جس نے 500 سال اس کے عمل بے ریا عمل تھا، اخلاص برا عمل ہے، لیکن اب غرہ پیدا ہو گیا، دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے جنت تو دی ہے، لیکن فرمایا کہ میں نے اپنے فضل و رحمت سے جنت دی ہے۔ اللہ یہ فرما دیتے کہ تو نے 500 سال تک عبادت کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزہ رکھا، جاگتا رہا، افضائی بھی ہو جاتی۔
یہ دل میں خیال پیدا ہوا، میں نے تہجد پڑھی، میں نے نوافل پڑھے، میں نے تلاوت کی ہے، ذکر کیا ہے، بڑی قربانی دی تھی، اللہ نے میرے عمل کی تو بات ہی نہیں فرمائی، فرمایا جاؤ میں نے اپنے فضل و رحمت سے تجھے جنت دے دی ہے۔ فرمایا جب یہ کھٹکھٹا پیدا ہوا، وسوسہ پیدا ہوا، اللہ نے فرمایا فرشتوں کو کہ ذرا پکڑو اور جریب لے جاؤ۔ توجہ فرمائے، توجہ، بڑی قیمتی بات ہے، بہا ہوتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے قریب بھی نہیں، جہاں فرشتوں نے کھڑا کیا 500 سال کی مسافت تھی۔ اللہ اکبر، جہنم اور اس کے مقام کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ جب جہنم کی گرم لو آئی تو اب اس کو پیاس لگی، ایسی کہ اب وہ پانی پانی پکار رہا ہے، وہ عابد خشک ہو گیا۔ اچانک اللہ نے ایک اسی مقام پر ہاتھ ظاہر فرما دیا جس میں ٹھنڈا پانی ہے۔ یہ حضور ارشاد فرما رہے، حدیث مقدس ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ ہاتھ ظاہر ہوا، ٹھنڈا پانی ہے، اس نے کہا اللہ کے بندے مجھے تو پانی چاہیے، مر گیا پیاس سے، لاؤ پانی مجھے دو، میں نڈھال ہو گیا ہوں، مر رہا ہوں۔ اس ہاتھ ہی ظاہر تھا، اس نے کہا ہاں پانی تو ملے گا، قیمت لگے گی، قیمت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا قیمت ہے؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ جس کی 500 سالہ عبادت بے ریا عبادت ہو، اللہ کے رضا کے لیے اور اخلاص کی بنیاد پر ہو، 500 سالہ عبادت بے ریا جو شخص دے گا اس کو ایک بٹھل پانی کا، ایک کولا پانی کا اس کو ملے گا، اور کسی کو نہیں ملتا۔ اللہ وہ کہنے لگا لو میری 500 سالہ عبادت بے ریا ہے، میں تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا رہا، اور پھر ایک بٹھل اور ایک کولا پانی کے مجھے دے دے۔ اندازہ فرمائی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جب ایک پیالہ پانی کا وہ لے لیا، 500 سالہ عبادت دے دی، ختم۔ جب پانی پی لیا، اب اللہ نے فرمایا کہ اب بتلاؤ تمہارے پلے کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ہے تمہارے پلے؟ اب بتلاؤ وہ نعمتیں میری جو تم نے نعمتیں کی کہ سمندر کے اندر میں نے میٹھا چشمہ جاری کیا، ٹھنڈا پانی تیرے لیے مہیا کیا تھا، میرے کئی پیالے دنیا کے اندر ٹھنڈے، تو جو انار کھاتا رہا، ایک ایک انار سے سینکڑوں دانے نکلتے تھے، وہ جو لاکھوں دانے تم نے کھائے ہیں اس کا کیا حساب ہے؟ 500 سالہ عمر اس کے اندر پانی بھی پیا، انار بھی کھاتا رہا۔ دوستو بزرگوں دیکھیے اللہ کا کتنا کرم ہے آپ پر۔ خدا نے آپ کو دنیا کا مال دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، نعمتوں پہ نعمتیں آپ استعمال کر رہے ہیں، فراوانی ہے چلی جا رہی ہے۔ اب جو آپ کی حالت ہے یہ 30 سال پہلے آپ کی حالت نہیں تھی، خدا فراوانیوں سے نواز رہا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ مجھے نماز کے عوض میں جنت مل جائے گی، مجھے تہجد کے عوض میں جنت مل جائے گی، نہیں، حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور نے ارشاد فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا وہ میرے فضل و رحمت سے جنت میں جائے گا، عمل کی بنیاد پر کوئی نہیں جائے گا۔ قربان جاؤں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے حضور انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی میں اللہ کے فضل و رحمت سے جنت میں جائیں گے، عمل کی بنیاد پر نہیں جائیں گے؟ تو قربان جاؤں، جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ بھی جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے فضل سے جاؤں گا، اللہ کی رحمت سے جاؤں گا، میں عمل کی بنیاد پر نہیں جاؤں گا۔ دوستو یہ ہمارا عمل، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، یہ جو آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، یہ جو آپ غذا کھاتے ہیں، ثمرات کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، یہ جو آپ لباس پہنتے ہیں، گرمیوں کا الگ، سردیوں کا الگ، یہ آپ کے گھروں میں جو ساز و سامان رکھا ہوا ہے، تو یہ خدا کی نعمتیں نہیں ہیں،
خدا کی نعمتیں ہیں، خدا کی دنیا کے اندر جو خدا نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کے مقابلے میں اپنا عمل پیش کیجئے. کیا ہے عمل؟ کچھ بھی نہیں. ہمارا پلہ خالی ہے، دامن خالی ہے، ہمارے دامن میں کچھ نہیں. اس لیے فرمایا، اب پتہ چلا کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں والمخلصون علی غر عظیم. مخلص بھی ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن علم عمل اخلاص کے ساتھ ساتھ یہ وسوسہ نہ آئے، یہ دل میں خطرہ پیدا نہ ہو کہ لو میں عمل کی بنیاد پر جا رہا ہوں. عمل کی بنیاد پر کوئی شخص نہیں جائے گا، میں اللہ کی فضل و رحمت سے جنت میں جائیں گے. لیکن یہ نہ سمجھے کہ لو جی اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ محض اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت سے اللہ کا فضل انہی لوگوں پر ہوگا جو عمل کرنے والے ہیں. یہ عمل کرنا یہ علامت ہے اس بات کی، یہ سرٹیفکیٹ ہے اس بات کا کہ خداوند قدوس اپنی رحمت سے اپنا فضل انہی لوگوں کو عطا فرمائیں گے جن کی معرفت تھی، جو اللہ کو پہچانتے تھے، جن کو اللہ کی ذات اور صفات کا علم تھا، انبیاء کی صفات کا علم تھا اور دین کا علم تھا، جنہوں نے اپنے سینے کو، دل کو روشن کیا ہے. جب دل کو روشن کیا، اپنے دل کے اندر اللہ کی صفات کو جگہ دی، تو خداوند قدوس رحمت بھی انہی پہ کریں گے اور کسی پہ رحمت نہیں کریں گے. اس لیے اس حدیث مقدس کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا الناس کلہم ہالکون الا العالمون والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون والمخلصون علی غر عظیم. معلوم ہوا کہ اخلاص بھرا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اگر چھوٹا ہی عمل ہو لیکن اس کے اندر اخلاص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں. اس لیے جو عمل کرے، عمل کرنے سے پہلے محض اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کریں. یقیناً وہ عمل رنگ لائے کامیابی ہے. ابھی آپ سنتیں نہ پڑھیں، ہمارے مخدوم حضرت چشتی صاحب تشریف